بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین مشورے اہل بیت علیہ السلام کے۔ مولا فرماتا ہے جوان دو چیزوں کی قدر جان، رسول خدا کا قول ہے، فرمایا دو چیزیں جاننے کے بعد اس کی قدر ہوتی ہے، العافیہ والشباب، ایک صحت، دوسرا جوانی۔ فرمایا یہ دو چیزیں جب اللہ تم سے چھینتا ہے، آج بوڑھوں سے پوچھئے جوانی کی قدر کیا ہے، آج ہاسپٹل میں بیماروں سے پوچھئے صحت کی قدر کیا ہے۔ اللہ نے جوان بھی بنایا ہے، اللہ نے صحت بھی دی ہے، یہ وہ عمر ہے جس عمر میں انسان نیکی کرے گا۔ اسی عمر میں عادت بری اپنے اندر ایڈاپٹ کرنا بھی آسان ہے اور بری عادت کو نکالنا بھی آسان ہے۔ جس طرح چھوٹا پودا ہوتا ہے، اس پودے کو اگر اکھاڑو تو زمین سے نکل آتا ہے، لیکن اگر 40 سال 45 سال کا درخت ہو جائے اس کو جڑ سے اکھاڑ نہیں سکتے، اس کو کاٹنا پڑتا ہے۔ تو جوانی وہ زندگی ہے جس میں تم بڑی آسانی سے بدل سکتے۔ رسول فرماتے جب میں نے اسلام کا اعلان کیا تو سب سے زیادہ جس نے رسولوں کی مدد کی تھی وہ جوان تھے، سب سے زیادہ جس رسول کی مخالفت کی تھی وہ بوڑھے تھے۔ اب کوئی بھی اچھی تحریک اور تنظیم چلانا چاہیں، بوڑھے حضرات مخالفت کرنا لگتے ہیں، بھائی ہماری پرانی سنتیں، ہماری پرانی عادتیں، ہمارے پرانے رسم و رواج کے خلاف آپ جا رہے ہیں۔ لیکن جوان کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے، نئی کریٹیوٹی پیدا کرے، معاشرے کے اندر اچھی سنت کو پیدا کرے۔ تو فرمایا دو چیزوں کی قدر جانو۔ اب کا مولا ہم کیا کریں؟ شب عاشور ہے، اگر اندر بری عادت ہے، اپنے وجود کی اصلاح کرنا چاہیں، 4 اہل بیت اسلام مشورے دیتے ہیں۔ فرماتے پہلی چیز تشخیص مرض، پہلے بیماری کی تشخیص دے کہ تیرے وجود کے اندر مسئلہ کیا ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر بیماری کو ڈائیگنوز نہ کر پائے اور اس کے بعد دوائی دے، وہ دوائی تجھے فائدہ نہیں دے گی اور نقصان دے گی۔ اگر آپ نے یہاں سے حیدرآباد جانا ہے، آپ کو پتہ نہ ہو کہ روٹ کون سا ہے جو مجھے حیدرآباد تک پہنچائے گا، اور آپ غلط روٹ پہ چلے جاؤ، گاڑی بہترین ہو، اسپیڈ بہترین ہو، جتنی اسپیڈ سے جاؤ گے اتنا اپنے ہدف اور مقصد سے کیا ہوتے جاؤ گے؟ دور ہوتے جاؤ گے۔ تو فرمایا پہلے تشخیص مرض ہے، پہلے بیماری کو پہچانو، پہلے ڈائیگنوز کرو۔ میرے اندر کنجوسی کی بیماری ہے، میں غصے میں بہت جلدی آ جاتا ہوں، میں گالم گلوچ کرتا ہوں، میرے اندر نشے کی عادت ہے، میرے اندر کون سی بیماری ہے؟ میرے اندر شہوت کی عادت ہے، میرے اندر نگاہ حرام کی عادت ہے، باہر چلتا ہوں کسی کے ناموس کو دیکھتا ہوں، میری آنکھوں میں حیا نہیں ہے، میری زبان میں ادب نہیں ہے، میرے لباس میں مسئلہ ہے، میں لباس بے حیائی پہنتا ہوں، لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہوں۔ یہ پہلے تشخیص مرض کرو۔ ہور کیوں بنا؟ کیونکہ ہور اپنی بیماری پہچان گیا۔ قاضی شرح کیوں بنے؟ کیونکہ بیماری نہ پہچان سکا۔ حبیب ابن مظاہر وہ جو خود شناس تھا، پھر خدا شناس بھی تھا، پھر اسے پتا تھا کہ میرے امام حسین کے راستے پہ کیسے چلنا ہے۔ پھر میں پہلے تشخیص مرض، پہلے بیماری کا پتہ لگاؤ۔ دوسری چیز عزم و ارادہ، یہ سب سے مشکل ترین کام ہے۔ روڈ پہ پڑے ہوئے کسی نشائی سے بھی پوچھو گے نا کہ آپ کا اس ماحول میں آنے کا ریزن کیا، کہتا ہے نشہ ہے، نشہ اچھی چیز ہے، کہتا ہے نہیں، میں مشورہ دیتا ہوں کوئی نشہ نہ کرے۔ پھر آپ چھوڑتے کیوں نہیں؟ عزم نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے۔ انسان کو پتا ہوتا ہے میں غلط راستے پہ چل رہا ہوں، پر عزم و ارادہ نہیں کر پاتا۔ کربلا عزم کا نام ہے، کربلا ارادے کا نام ہے۔ ہور کو پتا چلا، بیٹے کو کہا، علی ابن ہور کہ میرے بیٹے ان الدنیا راحلہ، دنیا کی زندگی گزرنے والی زندگی ہے، اور دنیا کی زینتیں زائلہ، بہت جلدی ختم ہونے والی لذتیں ہیں، لیکن آخرت باقی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ کہ میرے لال اب مجھے بتاؤ میں کس چیز کی طرف جاؤں، جو زائل بھی ہے، جو راحل بھی ہے، یا اس چیز کی طرف جاؤں جو باقی ہے؟ تو بابا عقل کا تقاضا ہے، ہمیں سفر بقا پہ جانا چاہیے، کیونکہ تشخیص دی اس نے، پہچانا، عزم ارادہ کیا۔ لشکر یزید بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ اور امام حسین پہ اٹیک کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن وہ تو بعد میں پتا چلا یہ اور امام حسین کے ساتھ مل چکا ہے، اور پھر لشکر یزید کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ تو فرمایا پہلی چیز تشخیص مرض، دوسری چیز عزم و ارادہ۔ جب تک عزم نہیں، جب تک ارادہ نہیں۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام کے پاس، امام کا صحابی ابو بصیر، اس کا ایک دوست تھا جو حکومت کے دربار کے اندر کام بھی کرتا تھا، اپنے وقت کا شرابی، زانی، فسق و فجور میں، گھروں کے اندر کنیزوں کو نچوائے، میوزک، مکس گیدرنگ، ہر بیماری اس کے اندر تھی۔ ابو بصیر اسے روز سمجھاتے تھے گناہ چھوڑ دے، دنیا گزرنے والی چیز ہے۔ کہتے تھے ابو بصیر اب زندگی اتنے سال گناہوں میں گزری، اب کیا معافی مانگنا، اب پتہ نہیں خدا معاف بھی کرے گا کہ نہیں، اب چھوڑ دوں پتہ نہیں جنت میں بھی جاؤں گا کہ نہیں۔ ہاں کیوں بارہا کہ اگر تیرے گناہ درخت کے پتوں سے زیادہ ہوں، ریت کے ذروں سے زیادہ ہوں، بس خلوص ہونا چاہیے، خدا ایک لمحے میں ہر کو بخش دیتا ہے، تو آپ کو کیا نہیں بخش سکتا؟ ابو بصیر کہتے سمجھا کر تھک گیا، لیکن یہ سمجھتا نہیں تھا۔ کہ ایک دن میں امام جعفر کی خدمت میں جا رہا تھا، میں نے کہا ابو بصیر، امام کی خدمت تھا گنہگار لیکن عاشق اہل بیت ہے، اس کو یقین تھا کہ یہ جنتی ہیں،
اس کو یقین تھا اگر یہ کسی کی ضمانت اٹھا لیں وہ بندہ جنتی بن جاتا. کہاں جا رہے ہو کہ امام جعفر صادق خدمت میں؟ کہ دیکھو اگر تمہارا مولا مجھے کوئی راہ دکھا دے تو میں شاید چھوڑ دوں. کہا ٹھیک ہے، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ آپ نیک بن جاؤ. کہتے چھٹے امام کی خدمت میں گیا، عرض کی مولا میرا دوست ہے، دل کا اچھا ہے، لیکن گناہوں میں پڑا ہوا ہے، آلودہ ہے، بری دوستیوں پڑا ہوا ہے، برے ماحول میں، رزق حرام کے اندر پڑا ہوا ہے، فسق و فجور میں. ساری باتیں امام نے سنی. امام نے ہم سے کیا چاہتے ہو؟ کہ مولا کہہ رہا اگر تمہارا مولا مجھے کوئی راہ دکھائے میں سب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. چھٹے امام نے فرمایا جا کے اپنے دوست کو کہو کہ میں جعفر صادق اسے اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں لکھ کے دیتا ہوں کہ قیامت کے دن ہم اس کی شفاعت کریں گے، جنت جائے گا. لیکن شرط ہے کہ جتنا حرام سے کمایا ہے اللہ کی راہ میں دے، جتنا ظلم کیا ظلم کرنا بند کر دے، گناہ کرنا بند کر دے. کہ میں ضامن ہوں جعفر صادق. کہ خوشی کے عالم میں بصیر دوڑا دوڑا آیا کہ بھائی بشارت دے رہا ہوں. کہ کیا؟ کہ جعفر صادق نے جنت کی پریشان ہوا. سلمان کو بشارت ملی تھی، شب عاشور اصحاب حسین کو 2 انگلیوں کے درمیان امام حسین نے جنت دکھائی تھی. کہ واللہ یہ کہہ رہے ہیں؟ کہاں؟ مولا کہہ رہے ہیں کہ میں ضمانت دیتا ہوں، ہم تجھے گارنٹی دیتے ہیں، کوئی عام عالم نہیں، فرزند اہل بیت ضمانت دے رہے ہیں. سمجھ گیا جنت پکی ہے. کہ سودا گھاٹے کا سودا نہیں ہے. شرط کیا ہے؟ کہ شرط یہ جتنا حرام کا کمایا ہے اللہ کی راہ میں دے دو. کہ ٹھیک ہے. کہتے کئی مہینے گزرے، ابو بصیر کو پتا چلا بندہ بڑا تنگ دست ہو گیا ہے. کہتا ملنے گیا، دروازے پہ دستک دی، کیا ماجرا ہے؟ اتنا پیسے والا بندہ، پورا شہر اس کے پیچھے. کہ دروازے پہ دستک دی، اس نے دروازہ کھولا. وہ سینے کہ اندر آنے دے. کہ وہ اندر نہیں آنے دے سکتا. کہ کیوں؟ کہ میرے بدن پہ لباس نہیں ہے. کہ کیا مطلب؟ کہ جتنا تھا حرام کا میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا، ایک لباس بچا ہے جسے پہنتا ہوں، ابھی میلا ہو گیا، دھویا ہے، سکھانے کے لیے رکھا ہے، بدن پہ دوسرا لباس نہیں ہے. ابو بصیر کہتا ہے میری آنکھوں میں آنسو بھرا ہے. دوڑا دوڑا کہ آپ نے گھر سے لباس لیا اور اسے لباس دیا. کچھ وقت کے بعد بیمار ہوا، دنیا سے چلا گیا. کہتے اب جب چھٹے امام سے ملنے گیا، امام اٹھے اور میرا استقبال کیا. کہ ابو بصیر جو وعدہ تیرے دوست سے کیا تھا وہ جعفر صادق نے وعدہ پورا کر دیا، ہم نے اسے جنت کی طرف روانہ کر دیا. عزم و ارادہ، جب تک عزم نہیں، جب تک ارادہ نہیں، انسان گناہ کو ترک نہیں کر سکتا. کئی جوان اہل بیت علیہ السلام کے پاس آتے تھے. اسی طرح اہل بیت ان کے وجود میں کس چیز کو پیدا کرتے تھے؟ عزم و ارادہ. تیسری چیز ہے دعا. تشخیص مرض، عزم و ارادہ، دعا. آج کی دعا کی رات ہے کہ خدا اگر تیرا فضل و کرم نہ ہو میں فرش عذاب پہ نہ ہوتا، اگر تیرا فضل و کرم نہ ہوتا میں حسینی نہ ہوتا، اگر تیرا فضل و کرم نہ ہوتا میرے دل میں علی اور آل علی کی محبت نہ ہوتی. یہ کس کا فضل و کرم ہے؟ یہ پروردگار عالم کا. لولا فضل اللہ، اگر خدا کا فضل نہ ہوتا. فرمایا تیسری چیز دعا ہے. چوتھی چیز عادت، چوتھی چیز عمل اور تکرار عمل. اگر کوئی بری عادت ہے اس کو چھوڑنے کے لیے عمل کرنا ضروری ہے، اور عمل ریپیٹڈلی جب کرو گے تو وہ خدا تمہارے وجود میں لائے گا. آغائے بروجردی ٹیکنیکس ہوتی ہیں کسی بری عادت کو نکالنے کے لیے. کہتے ہیں آپ بروجردی کے لیے مشہور فقہا فرماتے ہیں ان کو غصہ بہت آتا تھا. کہتے ہیں میں نے نظر کی اب اگر غصہ کروں گا تو 1 سال میں روزے رکھوں گا. کہتے ہیں اتنی سخت نظر کی اپنے نفس کے لیے، اس کے بعد میں نے روزہ نہیں رکھا. ایک جوان آیا کسی مولانا کے پاس، مولانا صبح کی نماز پڑھنا تو چاہتا ہوں، اٹھ نہیں پاتا. بھائی کیوں؟ الارم رکھو. کہ الارم بھی رکھتا ہوں لیکن اٹھتا ہوں پھر بند کر دیتا ہوں، پھر سو جاتا ہوں. کرتے کیا ہو؟ کہ ٹیکسی چلاتا ہوں. کتنا کماتے ہو؟ دن میں 4-5 ہزار کماتا ہوں. کہ ایک نظر کرو، زیادہ لمبی نہیں کرنا، نقصان میں نہ پڑ جاؤ. کہ 1 ہفتے کے لیے نظر کرو. نظر کیا کروں قبلہ؟ کہ نظر کرو کہ اگر صبح کی نماز کے لیے نہ اٹھا تو اگر دن میں 5 ہزار کماتا ہوں، مثلا 3 ہزار یا 4 ہزار اللہ کی راہ میں صدقہ دے دوں گا. کہ مولانا یہ تو مشکل نظر ہے، اٹھ نہیں پاؤں گا، سارا پیسہ صدقے میں دینا پڑے گا. کبھی نظر کر. اگر تم نے اپنے اندر کوئی اچھی عادت پیدا کرنی ہے تو عزم، ارادہ پلس میں کچھ کرنا پڑتا ہے. کہتا میں نے ارادہ کیا، 2-3 دن کے بعد ہاں بھائی کیا حال ہے، نماز پڑھتے ہو؟ کہ وہ پہلے دن سے ہی پڑھ رہا ہوں. کہ کیسے؟ کہ مولانا آپ نے نظر کروائی، پہلی رات تو مجھے نیند ہی نہیں آئی.
کہ سو جاؤں گا تو مجھے 4-5 ہزار دینے پڑیں گے۔ اب اتنا خوف میرے اندر پیدا ہو گیا پیسے کی وجہ سے، معاش کی وجہ سے، میں نے اپنے معاد کو بچا لیا۔ یہ ٹیکنیکس آف اہل البیت صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کبھی کبھی اپنے نفس کو سزا بھی دیا کرو۔ روزہ صرف یہ نہیں کہ معصوم کی ولادتیں رکھ لوں، معصوم کی شہادتیں رکھ لوں، کبھی کبھی روزہ اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے۔ آیت اللہ العظمہ دستغیب کے پاس ایک شخص ہے، مولانا میرا ویٹ بڑھتا جا رہا ہے، وزن بڑھتا جا رہا ہے، کیا کروں؟ اب ظاہر وزن اس لیے بڑھتا ہے انسان زیادہ کھاتا ہے، تو انہوں نے کہا ایک کام کرو، جب سفرے پہ بیٹھو کھانا کھاؤ، ایک لقمہ جب منہ میں ڈالو ایک سورہ انا انزلنا پڑھا کرو۔ اب کا پہلے میں اصلاً میں 1 منٹ میں 6 لقمے کھا جاتا تھا، اب قبلہ کے کہنے پہ ایک ہی لقمے پہ ایک انا انزلنا پڑھنا تھا، تو اس سے میری صحت بھی اچھی ہو گئی اور ہر انا انزلنا کے عوض میں پروردگار عالم نے مجھے اجر بھی دینا شروع کر دیا۔ تو عبادت کے ساتھ عبادت، دنیا کے ساتھ دنیا۔ تو انسان اپنا عزم، انسان اپنا حوصلہ، انسان اپنا ارادہ مضبوط کرتا ہے تو فرمایا تب جا کے اپنی اصلاح کر پاتا ہے۔ آج معاشرے میں مسئلہ اصلاح کا مسئلہ ہے، معاشرہ سدھر گیا، ایک سوسائٹی بن جاتی ہے۔ کیوں شیعہ سب سے الگ ہیں؟ کیونکہ اہل بیت نے آپ کے مزاجوں کو بدل دیا ہے۔ اب یہ مزاج اگر مزاج حسینی بن جائے، اگر اس کے اندر ایثار کا جذبہ آئے۔ دوسری چیز آغا نراقی فرماتے اگر بری عادت ہے تو اس کا ضد انجام دو۔ ضد مطلب اس کے اگینسٹ کرو۔ کوئی بندہ کنجوس ہے تو کہا 5-6 دن 7-8 دن اپنے گھر میں دعوتیں دینا شروع کر دو، تو کنجوسی کیا ہو جائے گی؟ فوراً ختم ہو جائے گی۔ سخی بننا بڑا آسان ہو جائے گا تمہارے لیے۔ جو عادت تمہارے اندر ہے اس کے اگینسٹ جو عادت ہے اس کو کرنا شروع کر دو۔ اور کتنا پیارا جملہ آغا نراقی کا، فرماتا ہے جوان اے بزرگ، دنیا کی کوئی ایسی لذت نہیں جس کی انتہا نجاست نہ ہو۔ پانی پیو انتہا نجاست ہے، کھانا کھاؤ انتہا نجاست ہے، لذت نکاح لو انتہا نجاست ہے۔ کہ اپنے آپ سے پوچھ ایسی لذت کے عاشق کیوں بنتے ہو جس کی انتہا نجاست ہے؟ حسین تجھے فرش عزا پہ بلاتے ہیں اور ایسی لذتوں کے عاشق بناتے ہیں جس کی ابتدا بھی نور ہے، جس کی انتہا بھی نور ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔